بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست مظہر خان۔ آپ میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ دوستو، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ وہ ماہ مقدس ہے جس میں اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں سے ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو آپ کے دلوں کو بھی تسکین پہنچائے گا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر سے باہر سیر کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ ایک قافلے پر پڑی جو دور اونٹ چرا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قافلے والوں کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے پوچھا کہ کیا آپ اونٹ بیچتے ہو؟ قافلے والوں نے جواب دیا، ہاں بیچتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک سرخ رنگ کا اونٹ پسند آیا۔ آپ نے اس کی قیمت طے کی۔ جب قیمت طے ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں اس وقت تجارت کی غرض سے نہیں آیا تھا، اس لیے میرے پاس اس وقت کچھ رقم بھی نہیں ہے۔ آپ مجھے اونٹ دے دیں، میں واپس جا کر آپ کو اس کی قیمت بھیج دوں گا۔ قافلے والوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ لے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کو پکڑا جو آپ نے پسند کیا تھا اور لے کر روانہ ہو گئے۔ قافلے والے دیکھتے رہے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی نظروں سے اوجھل نہ ہوئے۔ جب آپ ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو وہ ایک دم سکتے سے جیسے کوئی باہر آتا ہے باہر آئے اور سوچنے لگے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ یہ کون تھا بندہ جس کو ہم جانتے بھی نہیں؟ اس نے اپنے حسن سے ہمیں سحر زدہ کر دیا اور ہم نے اپنا قیمتی اونٹ بغیر کوئی کسی ضمانت کے، بغیر کسی قیمت کے اس کے حوالے کر دیا۔ ان میں سے ایک بولا کہ جب وہ بولتے تھے تو ان کے منہ سے پھول جھڑتے تھے۔ دوسرے نے بولا جب وہ بولتے تھے تو ان کے دانت مبارک سے روشنی نکلتی تھی جو پہاڑوں پر پڑتی تھی۔ تیسرا بولا کہ ان کی آواز میں جادو تھا، جب وہ بولتے تھے تو دل کو پکڑ لیتی تھی، دل موہ لیتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ایک اجنبی کو ہم نے بغیر کسی قیمت کے اونٹ دے دیا، نہ ہم ان کو جانتے ہیں، اس نے ہمیں اپنے حسن سے اتنا متاثر کیا کہ وہ ہم سے ہمارا قیمتی اونٹ بھی لے گیا۔ اتنے میں ساتھ ہی ایک خیمہ تھا قافلے کے سردار کی بیوی کا۔ اس خیمے میں سے قافلے کے سردار کی بیوی نے کہا خبردار، اس شخص کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کرنا۔ وہ بولے کہ کیا آپ اس شخص کو جانتی ہیں؟ تو سردار کی بیوی نے کہا کہ نہیں، میں بھی نہیں جانتی، لیکن آپ جب وہ سب کچھ طے کر رہے تھے تو میں یہ سب دیکھ رہی تھی، سن رہی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ جو شخص اتنا خوبصورت ہو، اتنا حسین و جمیل ہو، وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ تو کچھ عرصے کے بعد اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چند غلاموں کو اونٹ کی قیمت دی اور کچھ کھجوریں بھی دیں اور قافلے والوں کے پاس روانہ کر دیا۔ وہ غلام جب قافلے والوں کے پاس پہنچے تو انہیں کچھ کھجوریں پیش کیں کہ یہ کھجوریں اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ لوگوں کی ضیافت کے لیے بھیجی ہیں، اور ساتھ ہی یہ قیمت بھی دی ہے جو آپ کے اونٹ کی قیمت ہے۔ قافلے والوں نے کہا کہ یہ قیمت ہم ضرور لیں گے، مگر پہلے ہمیں آپ یہ بتائیں کہ وہ ہستی رہتی کہاں ہے۔ غلاموں نے کہا کہ ساتھ ہی مدینہ منورہ ہے شہر، وہاں آپ رہائش پذیر ہیں۔ تو سارے قافلے والوں نے تیاری کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سارے قافلے والوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس قافلے کو وفد طارق کہتے ہیں۔ دوستو،
اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو لامحدود حسن و جمال عطا فرمایا، بے عیب بنایا۔ اگر دنیا کے درختوں سے قلم بنا لیے جائے اور دریاؤں اور سمندروں کے پانی کو روشنائی میں تبدیل کر دیا جائے، بنی نوع انسان کے ساتھ ساتھ جنات بھی شامل ہو جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لامحدود حسن کو احاطہ تحریر میں لانے کی کوشش کریں تو سب فنا ہو جائیں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کا حق ادا نہیں کر سکیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عورتوں نے دیکھا تھا تو ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ ڈالی، اگر میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو دل کاٹ ڈالتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اپنی اور اپنے حبیب کی اطاعت نصیب فرمائے اور شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔